السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها تشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير۔ دینی بھائیوں، اسلامی خواتین، یہ اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ آج ہم چوتھی طاق رات میں داخل ہو چکے ہیں۔ آج کی یہ رات، یہ 27ویں رات، یہ بھی ان 5 طاق راتوں میں سے ایک ہے جن میں مسلمانوں کو خاص طور پر عبادت و ریاضت کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اور آج کی رات تو ایسی ہے جس پر تقریباً سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو اور راتوں میں شب بیداری نہیں کرتے، لیکن وہ آج کی رات پوری کرتے ہیں۔ خیر، یہ رات بھی ان 5 طاق راتوں میں سے ایک ہے، اور اس کے بعد صرف ایک رات بچتی ہے۔ اس لیے ہمیں اس رات کو خاص طور سے اہتمام کے ساتھ گزارنا ہے، اس تفسیر کو سننا ہے، اور پھر تفسیر کے بعد بھی پوری رات اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ ایسا نہیں کہ بیان سن لیا، تفسیر سن لی اور اس کے بعد پھر غافل ہو گئے، بات چیت میں لگ گئے، گپ شپ میں لگ گئے۔ نہیں، اس کے بعد پوری رات جب تک سحری کا ٹائم ختم نہیں ہوگا اس وقت تک یہ رات باقی ہے، اور پوری فضیلت برکت کے ساتھ یہ رات اس وقت تک باقی ہے۔ اس لیے ہمیں اس بیان کے بعد بھی، تفسیر کے بعد بھی اللہ کی عبادت میں گزارنا ہے۔ توبہ، استغفار، قرآن کریم کی تلاوت، ذکر و اذکار، جو بھی ایک انسان کر سکتا ہو۔ ایسا نہیں ہے ایک انسان تھک گیا، بیٹھ گیا، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم پڑھ رہا ہے۔ یہ اور جو چھوٹے ایسے اذکار ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ ہے، اس طرح سے سبحان اللہ، الحمدللہ، اس طرح کی جو تسبیحات ہیں چھوٹے ایک انسان ان کو پڑھ رہا ہے، استغفار ہے، استغفر اللہ۔ کوئی محنت نہیں اس میں بہت زیادہ کہ ایک انسان کسی بھی حالت میں ہے، چلتے پھرتے، ایک انسان چل بھی رہا ہے، کہیں جا رہا ہے، تب بھی وہ تسبیحات کر سکتا ہے۔ ایسا نہیں آپ یہاں سے نکلے اپنے گھر کو جا رہے ہیں، کوئی اور کام آپ جا رہے ہیں، تو آپ اس طرح کی چھوٹی تسبیحات، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، اس میں کوئی محنت نہیں ہے۔ ایک انسان کو کر کے ڈھیر ساری نیکیاں وہ جمع کر سکتا ہے۔ اس لیے ضروری نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں کہ تھک گئے، آپ تھک گئے تو یہ چھوٹی تسبیحات میں کوئی محنت نہیں ہے، بہت آسانی کے ساتھ ایک انسان کر سکتا ہے، انتہائی آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے۔ ہم ان چیزوں کا اہتمام کریں، قرآن کریم کی تلاوت ہے، ذکر و اذکار ہے، تسبیحات ہے، ان چیزوں کا ہم اہتمام کریں، اور اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں، رب العالمین کے سامنے توبہ کریں، معافی مانگیں۔ یہ رات اسی لیے اللہ رب العالمین نے بنائی ہے، اور ظاہر ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ ان 5 طاق راتوں میں سے کون سی رات ہے جو لیلۃ القدر ہے، ہم یہ نہیں جانتے۔ اس لیے ہم ہر رات کو لیلۃ القدر سمجھ کر کے گزاریں، یہ اصل چیز ہے۔ ہر رات جو بھی رات آ رہی ہے ہم اس کو لیلۃ القدر سمجھ کر کے گزاریں، تبھی ہم اس رات کی فضیلت کو پا سکتے ہیں۔ دیکھیے، آج آپ نے تراویح کی نماز میں 28واں پارہ آپ نے سنا ہے، تھوڑا سا
27वें पारे में सूरह हदीद में आपने आखिर से थोड़ा सा सुना है, चंद आयतें, और उसके बाद पूरा ये पारा 28वां पारा इसकी तिलावत हुई है। और इस पारे की पहली सूरत सूरह मुजादला है। सूरह मुजादला ये इसकी पहली सूरत है। और ये सूरत सूरह मुजादला कहते हैं बहस व मुबाहिसा करने को, बहस व मुबाहिसा करना, तो इसको मुजादला कहा जाता है। इस सूरत की एक हैरत अंगेज बात यह है इस सूरत में कि इस सूरत में जितनी आयतें हैं, इस सूरत के अंदर कुल 22 आयतें हैं, 20 पर 2 आयतें, जितनी आयतें हैं उन तमाम आयतों में लफ्ज़ अल्लाह आया हुआ है। अल्लाह का वर्ड ये सारी आयतों में है। और कुरान करीम की ये अकेली ये सूरत है जिसकी हर आयत में अल्लाह का लफ्ज़ आया हुआ है। बाकी इसके अलावा आपको कुरान करीम में कोई सूरत नहीं मिलेगी, छोटी या बड़ी, जिसकी हर आयत में लफ्ज़ अल्लाह हो। लेकिन ये सूरह मुजादला ये ऐसी एक सूरत है जिसकी हर आयत में, पहली आयत में मुतस्तकी इल्लाह, दूसरी आयत इन्नल्लाह लगफूरुर रहीम अफून गफूर, फिर तीसरी आयत, इस तरह से हर आयत में आपको लफ्ज़ अल्लाह मिलेगा इस सूरत के अंदर। एक चीज़, दूसरी चीज़ आप देखेंगे तो इस सूरत में एक जो दूसरी हैरत अंगेज बात है वो क्या है कि ये बात बताई गई कि अल्लाह ताला का इल्म इंतहाई वसी, बहुत वसी है अल्लाह रब्बुल आलमीन का इल्म। चुनांचे कैसे बताया गया उसको, एक इंसान अगर बुलंद आवाज से बातचीत करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको भी सुनता है। अल्लाह ने क्या फरमाया, क़द समिअल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस औरत की बात सुन ली जो अपने शौहर के बारे में आपसे बहस मुबाहिसा कर रही थी, मुजादला कर रही थी। मुजादला कहते हैं ऐसी आवाज़ को जिसको दूसरा सुन सके। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन एक इंसान की उस आवाज़ को भी सुनता है जो आवाज़ इतनी तेज़ हो जिसको दूसरा आदमी सुन ले, दूसरे लोग सुने, उसको भी अल्लाह ताला सुनता है। यानी ज़ोर से एक इंसान बात कर रहा है तो उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन सुनता है। और आगे आप देखेंगे तो इसमें नजवा का जिक्र है, अगली आयत में नजवा का जिक्र आता है। और नजवा का मतलब क्या है, किसी के कान में बात करना, किसी के कान में बात करना। आपने उसके कान में बात की जिसको सिर्फ वो आदमी सुन सकता है, कोई तीसरा आदमी सुन नहीं सकता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको भी सुनता है, उसको भी अल्लाह ताला सुनता है। तो नजवा की जिक्र आया। और उसके बाद कभी कभी ऐसा होता है कि एक इंसान ना तो बुलंद आवाज से बात करता है और ना ही किसी के कान में बात करता है, बल्कि वो अपने आप से बात करता है। वो इंसान क्या करता है, अपने आप से बात करता है, जिसको कोई नहीं सुनता तो अल्लाह ताला उसको भी सुनता है। वो यक़ूलून फ़ी अनफ़ुसिहिम, अल्लाह ने कहा कि वो लोग अपने जी में जो बात करते हैं, अपने दिल में जो कुछ सोचते हैं, जो बात करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन का है उसको भी सुनता है। ये तीसरी चीज़ हुई। और उसके अलावा कभी कभी एक इंसान की ऐसी आवाज़ होती है जिसको वो खुद भी नहीं सुन पाता है, एक इंसान के दिल का जो झुकाव होता है इधर से उधर, जो उसके दिल का जो झुकाव होता है, मैलान होता है, उसमें भी हल्की आवाज़ होती है, हल्की आवाज़। आपने इस हाथ को इधर से उधर किया तो इसमें जो हल्की आवाज़ होती है जिसको वो इंसान खुद भी नहीं सुनता है, इसको भी अल्लाह ताला सुनता है। आपने इस पर तेज से लगाया तो ये आवाज़ हमने सुन ली, लेकिन अगर बहुत धीरे से करें तो वो आवाज़ नहीं आएगी, लेकिन उसमें आवाज़ होती है तो अल्लाह ताला उसको भी सुनता है। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के इल्म,
اللہ رب العالمین کے علم کی وسعت ہے، اللہ کے علم کی گہرائی ہے کہ اگر آپ نے آواز کے ساتھ بات کی تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی سن رہا ہے، اگر آپ نے کسی کے کان میں بات چیت کی جس کو کوئی اور نہیں سن پاتا وہی سن رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی سن رہا ہے، اور اگر کسی انسان نے آواز کے ساتھ بات نہیں کی، کسی کے کان میں بات نہیں کی، اپنے جی میں بات کی تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی سن رہا ہے، اور اس کے علاوہ ایک انسان کے دل کی جو دھڑکنیں ہیں اور اس میں جو ہلکی آواز ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی سنتا اور جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس صورت میں اپنے اس علم کو بیان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کا علم یہ کتنا وسیع ہے، ہر چیز کو محیط ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے اور ہر چیز کو سنتا ہے۔ اب آپ دیکھیے واقعہ کیا ہے، یہ جو آیت ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، اللہ رب العالمین نے اس عورت کی بات سن لی جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے مجادلہ کر رہی تھی، بحث و تکرار کر رہی تھی، وتشتکی الی اللہ، اور اللہ رب العالمین سے اپنی شکایت کر رہی تھی، واللہ یسمع تحاورکما، اللہ رب العالمین تم دونوں کی باتوں کو سن رہا تھا، ان اللہ سمیع بصیر، اللہ رب العالمین بہت سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ واقعہ کیا ہے اس میں؟ حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیوی تھی خولہ بنت ثعلبہ، خولہ بنت ثعلبہ یہ اوس بن صامت کی بیوی تھی۔ تو انہوں نے، اوس بن صامت نے ایک دفعہ اپنی بیوی سے زہار کر لیا، کسی بات پر کوئی بات ہوئی اور انہوں نے کہہ دیا کہ انت علیہ کظہر امی، تم میرے اوپر میری ماں کی پیٹھ کی طرح سے ہو، تم میرے اوپر میری ماں کی پیٹھ کی طرح سے ہو، یہ بات انہوں نے اپنی بیوی سے کہہ دی۔ اور زمانے جاہلیت کا یہ دستور تھا، زمانے جاہلیت سے یہ چلا آ رہا تھا کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو یہ سنٹنس کہہ دے انت علیہ کظہر امی، تم میرے اوپر میری ماں کی پیٹھ کی طرح سے ہو، اگر کوئی کہہ دیتا تو اس کی بیوی پر طلاق پڑ جاتی تھی، اس کی بیوی پر طلاق پڑ جاتی تھی۔ یہ زمانے جاہلیت سے آ رہا تھا، ابھی اسلام میں اس کے بارے میں کوئی حکم نہیں آیا تھا، کوئی نیا آرڈر اور حکم نہیں آیا تھا۔ اب جب اوس بن صامت کی نے اپنی بیوی کو یہ بات کہی تو ان کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، آپ سے اپنی بات کہی، اپنی شکایت کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بوڑھی ہو چکی ہوں، میں بوڑھی ہو چکی ہوں، اور اس حالت میں میرے شوہر نے مجھ سے میرے بارے میں یہ بات کہی ہے۔ اب اس جاہلی دستور کے مطابق طلاق پڑ گئی تھی، اب وہ آ کر کے آپ سے کہہ رہی ہیں، اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اس حالت میں، اس کنڈیشن میں اگر میں بچوں کو ان کے حوالے کرتی ہوں تو بچوں کو سنبھال نہیں پائیں گے، اور اگر میں بچوں کو اپنے پاس رکھتی ہوں تو بچے کیا کھائیں گے، بہت مشکل ہے اور بہت پریشانی کی حالت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا، چونکہ کوئی وحی نہیں آئی تھی ابھی۔ آپ نے کہا کہ تمہارے بارے میں میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے، ان کو کوئی جواب نہیں دیا، لیکن وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی رہی اور آپ جو ان کو جواب دیتے رہے اللہ رب العالمین کو سنتا رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، اور اللہ نے فرمایا کہ ایسے شخص کے بارے میں جو اپنی بیوی سے زہار کر لے، اس کو زہار کہا جاتا ہے، جو اپنی بیوی سے زہار کر لے اس کو کفارہ دینا پڑے گا، اور جب تک وہ کفارہ نہیں دے گا اس وقت تک اپنی بیوی سے وہ مل نہیں سکتا ہے۔ کفارہ کیا ہے یہاں قرآن نے بیان کیا، قرآن نے اس کو بیان کیا کہ وہ ایک غلام آزاد کرے، اس وقت غلام پائے جاتے تھے، وہ ایک غلام آزاد کرے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو پھر وہ مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھے، کنٹینیو 2 ماہ کے روزے رکھے، 60 دن وہ روزے رکھے۔ اگر اس نے 55 دن یا 56 دن رکھ لیا اور بیچ میں ایک دن چھوڑ دیا تو اس کو پھر دوبارہ رکھنا پڑے گا۔
کنٹینیو 2 مہینے کے روزے رکھے، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہ زہار کا کفارہ ہے۔ اوس بن صامت کی بیوی کو بتایا گیا کہ تمہارے شوہر نے جو تم کو کہا ہے انت علیہ کظہر امی، تمہارے اوپر طلاق نہیں پڑی، لیکن چونکہ انہوں نے ایک بہت ہی غلط بات کہی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ کسی کی بیوی یہ اس کی ماں کی طرح نہیں ہو سکتی ہے، بہت غلط بات کہی ہے، اس لیے ان کو کفارہ دینا پڑے گا، اور کفارہ دینے کے بعد ہی وہ تم سے قریب ہو سکتے ہیں۔ کفارے میں کیا ہے؟ ایک غلام کو آزاد کریں، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو 2 ماہ کے کنٹینیو روزے رکھیں، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ یہ زہار کفارہ ہے جس کو یہاں پر بیان کیا گیا۔ اور اگر کوئی انسان روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے صحبت کر لے، اپنی بیوی سے ہم بستری کر لے روزے کی حالت میں، دن میں یعنی صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک، اس بیچ میں کسی بھی پیریڈ میں جب وہ روزے سے ہے، اگر اس میں وہ اپنی بیوی سے صحبت کر لے تو اس کا بھی یہی کفارہ ہے۔ یہی کفارہ جو زہار کا کفارہ ہے، یہی کفارہ اس شخص کا ہے جو روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے صحبت کر لے، اس کا کفارہ بھی یہی ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک صاحب آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ ہلک تو یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں تو ہلاک ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا۔ بعض روایتوں میں احترق تو، انہوں نے کہا احترق تو، اللہ کے نبی میں تو جل گیا، میں جل کے خاکستر ہو گیا۔ نبی پاک نے پوچھا معاملہ کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے صحبت کر لیا، اسے مقاربت کر لی، جمع کر لیا ہے، میں تو ہلاک ہو گیا۔ آپ نے ان کو بتایا کہ دیکھو اب تمہارے لیے 3 کفارے ہیں، یہ 3 کفارے ہیں، تم ایک غلام آزاد کرو، ایک غلام آزاد کرو، یا تم اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو پھر تم 2 ماہ کی مسلسل روزے رکھو، اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو پھر تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ یہ کفارہ آپ نے بتایا۔ پوچھا ان سے یہ غلام آزاد کر سکتے ہو؟ کہا اللہ کے نبی میرے پاس مال ہی نہیں ہے، میں غلام کیسے آزاد کروں گا؟ غلام کے لیے ہمارے پاس پیسہ ہونا چاہیے، پھر اس کو ہم خریدیں گے تو اس کو آزاد کریں گے، مال ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر کہا پھر 60 دن کے روزے رکھو، کہا کہ اس کی طاقت نہیں ہے، کنٹینیو 60 روزے رکھنا، اس کی طاقت نہیں ہے۔ پھر کہا کہ ٹھیک ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، کہا کہ میرے پاس مال ہی نہیں ہے کھانا کھلانے کے لیے، اس کی بھی طاقت نہیں ہے۔ تو نبی پاک نے کہا کہ بیٹھو، تم بیٹھو۔ تھوڑی دیر میں ایک ٹوکرا کھجور آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے، اور جب وہ کھجور آپ کے پاس آیا تو آپ نے کہا این السائل، وہ شخص کہاں ہے جو ابھی سوال کر رہا تھا؟ وہ حاضر ہوئے، کہا کہ لے جاؤ یہ کھجور اور اس کو مسکینوں کو کھلا دو، اس کو لوگوں کو کھلا دو، یہی تمہارا کفارہ ہے۔ جب آپ نے یہ بات کہی تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کو کھلاؤں؟ اپنے سے محتاج شخص کو نا، جو ہم سے زیادہ محتاج ہو اسی کو تو کھلانا ہے۔ کہا کہ ہاں۔ تب انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مدینے میں مجھ سے زیادہ محتاج کوئی انسان ہے ہی نہیں، سب سے زیادہ فقیر میں ہوں۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیا، آپ کے دانت ظاہر ہو گئے اور آپ ہنس پڑے اس کے اوپر، اور پھر آپ نے کہا کہ جاؤ تم اپنے بچوں کو کھلا دو، اپنے اہل و عیال کو کھلا دو۔ یہ کفارہ ہے اس شخص کا، یہی کفارہ جو آدمی روزے کی حالت میں بیوی سے صحبت کر لے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا، دیکھیے اب کہ ہم غلطیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں۔ آج سے 10 سال پہلے ہم نے کیا گناہ کیے، 20 سال پہلے کیا کیا، بھول جاتے ہیں، انسان بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنے گناہوں کو اگر بھول جا رہے ہو تو تم بھول جاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بھول سکتا۔ اللہ رب العالمین تمہارے ایک بھی گناہ کو بھول نہیں سکتا، بلکہ وہ ایک ایک گناہ کو، تمہارے ایک ایک عمل کو شمار کیے ہوئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ رب العالمین نے شمار کر رکھا ہے ان کے گناہوں کو، گرچہ یہ لوگ بھول گئے۔ اور کیوں شمار کر رکھا ہے؟
کیوں انہیں گناہوں کو شمار کر رکھا ہے؟ اس لیے کہ ایک دن ان کو اکٹھا کرے گا، یوم یبعثہم اللہ جمیعا، ایک دن اللہ تعالیٰ ان کو سب کو اکٹھا کرے گا، فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، اور ان کے تمام اعمال سے ان کو باخبر کرے گا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان کے سارے گناہوں کو شمار کر رکھا ہے۔ ایک انسان بھولتا ہے تو بھولے، لیکن اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کے سارے گناہوں کو یاد دلائے گا اور اس سے کہے گا کہ تم نے یہ غلطی کی، تم نے یہ گناہ کیا، تم نے یہ گناہ کیا، تو وہ آدمی اس کا اعتراف کرے گا، وہ آدمی اس کا اعتراف کرے گا۔ ایک چیز اور میں یہاں بتا دوں، سوال جو ہوگا ایک انسان سے گناہوں کے بارے میں جو پوچھا جائے گا، تو یہ پوچھنے کے دو طریقے ہوتے ہیں، اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس سے پوچھا جائے اس سے معلوم کرنے کے لیے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ ڈانٹ ڈپٹ کے لیے اس سے پوچھا جائے۔ تو آپ نے سورہ رحمان میں آپ دیکھیں گے تو وہاں اللہ نے فرمایا فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلْ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، کہ اس دن کسی بھی انسان سے یا کسی بھی جنات سے اسے گناہ کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، حالانکہ دوسری آیتیں بتا رہی ہیں کہ پوچھا جائے گا۔ دیکھیے پوچھنے کی دو صورتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین کسی انسان سے اس لیے نہیں پوچھے گا کہ وہ اس سے معلوم کرے، اس لیے نہیں، بلکہ دھمکی کے طور پر، ڈانٹ ڈپٹ کے طور پر اس سے سوال ہوگا، پوچھا جائے گا اس سے، اس لیے نہیں کہ اللہ کو معلوم نہیں، اللہ کو معلوم ہے، البتہ اس سے ڈانٹ ڈپٹ کی بنیاد پر اللہ اس سے پوچھے گا۔ آگے اللہ رب العالمین نے یہ بتایا کہ یہ شیطان جو ہے، شیطان دشمن تو ہے ہی، دشمن ہے، ہمارے باپ آدم علیہ السلام کا دشمن، ان کی اولاد کا دشمن ہے، اور یہ ہر وقت لگا رہتا ہے کہ کیسے ایک انسان کو وہ ناکام بناتے، فیل کرتے۔ اور شیطان کا سب سے بڑا کام کیا ہے کہ ایک انسان کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دے، اللہ رب العالمین کے ذکر سے غافل کر دے، یہ شیطان کا سب سے بڑا کام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ ذکر یہ سب سے بڑی عبادت ہے، یہ سب سے بڑی عبادت ہے، اس وجہ سے وہ شیطان انسانوں کو اللہ کے ذکر سے غافل کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کے ذکر سے روک دے۔ کیوں؟ تاکہ اللہ رب العالمین کا قرب، اس کو اللہ کی نزدیکی اس کو حاصل نہ ہونے پائے۔ اس لیے ایک انسان کو اللہ کے ذکر سے روکنے کی وہ پوری کوشش کرتا ہے، اور روکتا بھی نہیں بلکہ بھلاتا ہے۔ اللہ نے کہا فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ، وہ شیطان لوگوں کو اللہ کا ذکر بھلا دیتا ہے، بھلاتا ہے۔ کیسے؟ ایسے کاموں میں لگا دے گا، ایسے کاموں میں الجھا دے گا جس کی وجہ سے ایک انسان اللہ رب العالمین کے ذکر سے غافل ہو جائے، اس طرح کے کام کرتا ہے شیطان۔ اب ایک انسان کا کام کیا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے ذکر سے غافل نہ ہونے پائے، وہ ایسے کاموں کے قریب نہ جائے جو اس کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیں، ایسی چیزوں کے پیچھے نہ پڑے جو اس کو اللہ رب العالمین کے ذکر سے غافل کر دیں۔ اور سب سے بڑا ذکر کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بڑا ذکر لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یہ انتہائی اہم ذکر ہے۔ نوح علیہ السلام نے بھی اپنی وفات کے وقت اپنے بچوں کو اس بات کی وصیت کی تھی، کہ لا الہ الا اللہ کو لازم پکڑنا، لا الہ الا اللہ یہ افضل الذکر ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ افضل الدعاء ذکر اللہ، دعا میں بھی سب سے افضل کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ ایک انسان جتنا ہی اللہ رب العالمین کا ذکر کرے اتنی ہی وہ بہتر دعا ہے۔ اگر ایک انسان اپنی حاجتیں اللہ کے سامنے رکھتا ہے اور اپنی حاجتوں کو رکھتے ہوئے وہ اللہ رب العالمین کا ذکر زیادہ کرتا ہے،
ذکر زیادہ کرتا ہے تو یہ اس کی دعا کے لیے بہت ہی بہتر چیز ہے. تو ہمیں اللہ رب العالمین کے ذکر کا، دعا میں بھی اللہ کے ذکر کا اہتمام ہو. یہ افضل الدعا ہے کہ آپ اللہ کا ذکر کریں، نبی پاک پر درود بھیجیں. ایک انسان جتنا ہی درود شریف پڑھتا ہے اتنی ہی اس کے مسائل حل ہوتے ہیں. درود شریف پڑھنے کی وجہ سے اس کے مسائل حل ہوتے ہیں، اس کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں. ان چیزوں کا اہتمام کرنا شیطان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ ایک انسان کو اس طرح کے ذکر سے، اذکار سے اس کو دور کر دے تاکہ وہ انسان اللہ قریب نہ ہو سکے. اب ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ذکر سے اپنے آپ کو غافل نہ ہونے دیں. آگے ہمارے سامنے سورہ حشر ہے. حشر کا معنی کیا ہے؟ حشر کہتے ہیں اخراج جمع من مکان الی مکان آخر. حشر کچھ لوگوں کو اکٹھا کر کے، کچھ لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کو ایک جگہ سے نکال کر کے دوسری جگہ پہنچا دیا جائے تو یہ کیا ہے؟ حشر ہے. یہ حشر ہے. ایک جگہ سے ان کو نکالا اور دوسری جگہ پہنچا دیا، یہ حشر ہے. قیامت کے دن بھی کیا ہوگا؟ لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دیا جائے گا تو بھی کیا ہے؟ حشر ہے. وہ بھی حشر ہے. اور جس میدان پر لوگ اکٹھے ہوں گے اس میدان کو میدان محشر کہا جاتا ہے. یہاں پر آپ دیکھیے، یہاں پر اللہ رب العالمین نے جس حشر کا ذکر کیا ہے وہ حشر کیا ہے دیکھیے. اور اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ یہ یہود کتنی بدماش قوم ہے. آپ اس کو دیکھیے. یہاں اللہ رب العالمین نے ان کا تذکرہ کیا ہے یہود کا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینے میں تھے تو اس وقت یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے وہاں آباد تھے. ایک تو بنو قریظہ کا قبیلہ تھا، اور دوسرے بنو نذیر کا قبیلہ تھا، اور تیسرا قبیلہ بنو قینقاع کا تھا. 3 بڑے بڑے قبیلے یہودیوں کے تھے. اس کے علاوہ اور بھی چھوٹے چھوٹے تھے لیکن 3 بڑے تھے. اللہ رب العالمین نے یہاں پر بنو نذیر کا ذکر کیا ہے. بنو نذیر یہ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا اور بڑے مالدار لوگ تھے. ان کے پاس بڑی پراپرٹیز تھی، زمینیں، اور ان کے قلعے بھی تھے، ان کے یہ ساری چیزیں تھیں ان کی. تو ایک بار ہوا کیا کہ 2 ایسے لوگوں کے بارے میں جن کو قتل کر دیا گیا تھا تو ان کی دیت کو لینے کے لیے، خون بہا، ان کی دیت کو لینے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے، ان بنو نذیر کے قبیلے میں گئے. اور جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں تو ان کے دماغ میں شرارت سوچی، کیونکہ بہت ہی شریر قوم ہے. ان کے دماغ میں شرارت سوچی اور انہوں نے یہ پلان کیا کہ کسی طرح سے آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کر دیا جائے. یہ ان کا پورا پلان سیٹ ہو گیا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جب پہنچے ان کے یہاں تو ایک دیوار سے ٹیک لگا کر کے بیٹھ گئے. اب ان کا یہ پلان تھا کہ اوپر سے ایک پتھر کو، چٹان کو گرایا جائے نبی کے اوپر اور پھر نبی ختم ہو جائے. یہ پورا پلان تھا ان کا. جبریل امین وحی لے کر کے آئے اور انہوں نے نبی پاک کو اطلاع دی، اس پورے پلان کی اطلاع دی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اچانک وہاں سے اٹھے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ اچانک اٹھے اور وہاں سے مدینہ اپنے گھر کو آئے اور فوراً یہ حکم دیا، یہ آرڈر کیا کہ فوراً بنو نذیر پر حملہ کیا جائے. بنو نذیر پر حملہ کیا جائے، ان کا محاصرہ کیا جائے، ان کو گھیر لیا جائے. چنانچہ صحابہ کرام نے ان کا محاصرہ کر لیا. اور چونکہ ان کے جو مکانات تھے، قلعے تھے، ان کے سامنے درخت بھی بڑے بڑے لگے ہوئے تھے، تو ان درختوں کی وجہ سے حملہ کرنے میں تھوڑی پریشانی بھی ہو رہی تھی. تو ان درختوں کو کاٹا بھی گیا. تو اس کا بھی ذکر یہاں صورت کے اندر ہے، اس کو کاٹا بھی گیا. اچھا اب دیکھیے ان کے دماغ میں یہ بات تھی، ان یہودیوں کے دماغ میں یہ بات تھی کہ یہ جو ان کے مضبوط قلعے ہیں، یہ جو ان کے مضبوط قلعے ہیں، یہ قلعے ان کو سیف رکھیں گے، ان کی حفاظت ہوگی. ان مضبوط قلعوں کی وجہ سے مسلمان غالب نہیں آ پائیں گے. اور دوسری چیز کیا تھی کہ جو منافقین تھے، منافقین بھی ان کا سپورٹ کر رہے تھے. منافقین بھی یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، تم کو ہمت نہیں ہارنا ہے،
بالکل تم کو ڈٹے رہنا ہے میدان میں، اور ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ لئن اخرجتم لنخرجن معکم، اگر تم کو نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے، اور اگر تم سے لوگ لڑائی کریں گے تو ہم بھی لڑائی کریں گے۔ یہ منافقین تھے اور ان کے قلے تھے، دو کی وجہ سے۔ لیکن جب مسلمانوں نے حملہ کیا اور تو ظاہر ہے کہ ان کے وہ قلعے بھی ان کے کام نہیں آئے، ان کے وہ قلعے بھی ان کے کام نہیں آئے۔ قرآن نے کہا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کے قلعے ان کو بچا لیں گے، ان کے قلعے بچا لیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوا۔ وہ سمجھتے تھے کہ منافقین ان کا سپورٹ کریں گے، لیکن ایسا بھی نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوا، بلکہ یہ سب مغلوب ہو گئے اور ان کو تو مار دیا جاتا، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رحیم تھے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور ہم یہاں سے نکل جانا چاہتے ہیں، آپ اس پر تیار ہو گئے، آپ اس پر تیار ہو، کہا کہ ٹھیک ہے، تم ہتھیار نہیں لے جا سکتے اپنے ساتھ، اور اس کے بعد جتنا سامان تم لے جا سکتے ہو اونٹ پر لاد کر کے اتنا لے کر کے جاؤ، یہ تم کو اجازت ہے۔ پھر ان کو وہاں سے ان کو نکال دیا گیا۔ اب دیکھیے، ان کو وہاں سے نکال کر کے دوسری جگہ بھیج دیا گیا۔ قرآن نے اسی کو حشر کہا، ایک لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک جگہ سے نکال کر دوسری جگہ پہنچانا، یہ کیا ہے؟ حشر۔ قرآن نے اسی کو حشر کہا۔ بہرحال یہ لوگ جب نکل رہے تھے تو یہ اپنے گھروں کو خود بھی خراب کر رہے تھے۔ اب یہ گھر جب ہم چھوڑ رہے ہیں تو اب ظاہر ہے کہ اس کو تھوڑا خراب کر دیں، کہیں ڈیمیج کر دیں، کچھ بھی کر دیں، شاید چیزیں جو کر رہے تھے۔ اللہ رب العالمین نے چیز کو بیان کیا ہے، تو یہ یہودیوں کا ذکر کیا ہے، اور یہ یہودی انتہائی خراب، ان کی عادت نبیوں کو قتل کرنا، پتہ نہیں کتنے نبیوں کو انہوں نے قتل کیا۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے دنیا میں، مفسرین نے لکھا ہے کہ دنیا میں جو بھی فساد برپا ہوتا ہے تو یا تو یہ خود کرتے ہیں، اور یا ان میں ان کا کوئی نہ کوئی رول ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی کردار ان کا ہوتا ہے۔ اس طرح کی انتہائی خراب قوم ہے یہ، اور اللہ رب العالمین نے ان کا ذکر یہاں پر کیا ہے، اور کیسے ان کو سزا دی گئی وہ سب اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے۔ اور ان منافقین کا جو رول تھا، منافقین کا، اللہ نے اس کو بتایا کہ یہ منافقین یہ کمزور لوگ ہیں، بزدل لوگ ہیں، یہ میدان میں ڈٹ نہیں سکتے۔ اور پھر اللہ نے منافقین کی مثال پیش کی، کہا کہ ان منافقین کی مثال تو شیطان کی ہے، ان منافقین کی مثال شیطان کی ہے۔ شیطان ایک انسان سے کہتا ہے کفر کرو، ایک انسان سے کہتا ہے کفر کرو، اور جب وہ انسان کفر کر لیتا ہے تب وہ شیطان کہتا ہے میں تم سے بری ہوں، میں تم سے بری ہوں۔ یعنی یہ شیطان ایک انسان کو جب اوپر چڑھاتا ہے اور چڑھا کر پھر بھاگ جاتا ہے، تو اسی طریقے سے یہ منافقین ہیں، یہ ان یہودیوں کو سہارا دیتے رہے، لیکن جب ان کو نکالا گیا تو پھر ان کے کوئی کام نہیں آیا۔ اللہ رب العالمین نے ان ساری باتوں کو یہاں پر ذکر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر انصار کا تذکرہ کیا ہے، انصار صحابہ کا تذکرہ کیا ہے۔ والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ دیکھیے، ایک مومن انسان اس کے ایمان کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اندر دو خصلتیں ہوں، دو چیزیں پائی جائیں۔ اللہ نے ان دو خصلتوں کا ذکر یہاں پر کیا ہے۔ ایک خصلت کیا ہے؟ الحب فی اللہ، اللہ رب العالمین کے لیے محبت، اللہ کے لیے محبت، ایک انسان سے اللہ کے لیے محبت، یعنی ایک انسان دیندار ہے، پرہیزگار ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، اس لیے اس سے محبت، یہ الحب فی اللہ، یہ ایک مومن کی خصلت۔ اور دوسری چیز کیا ہے کہ وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دے، اور اس کے پاس کوئی چیز موجود ہے اور اس کو اس کی ضرورت ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ اس کی ضرورت مجھ سے زیادہ فلاں کو ہے تو وہ اس پر ترجیح دے۔ ان دو خصلتوں کا اللہ نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ یحبون من ہاجر الیہم، کہ جو لوگ مکہ چھوڑ کر کے ان کے پاس جاتے ہیں،
مدینہ تو وہ ان سے محبت کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ ان کے دل میں کوئی تنگی ہو کہ یہ انسان آیا ہے اب کہاں رہے گا کیا کھائے گا, اس طرح کی بات نہیں, بلکہ وہ ان سے محبت کرتے. اور ان انصار نے ایسی محبت کی مہاجرین سے, ایسی محبت کی کہ ان کو اپنے مال میں شریک کر لیا, ان کو اپنے گھر میں شریک کر لیا, اس طرح سے محبت کی. اور دوسری خصلت کیا ہے انصار کی کہ وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے, ایثار جس کو کہتے ہیں. تو ان دونوں خصلتوں کو اللہ رب العالمین نے یہاں پر بیان فرمایا ہے, اور اس بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک مسلمان کو اس طرح کی چیزیں اختیار کرنی چاہیے. آگے ہمارے سامنے سورہ ممتحنہ ہے. ممتحنہ یہ امتحان سے ہے, امتحان. اور اس صورت میں بھی امتحان کا ذکر ہے. جو عورتیں ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آتی تھی, ان عورتوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ ان کا امتحان لیجیے, جانچیے کہ وہ کس مقصد سے آئی ہیں. اللہ کی محبت میں, دین کی محبت میں آئی ہیں, یا کسی دنیاوی مقصد سے, ان کا امتحان لیجیے. تو اس میں امتحان کی آیتیں موجود ہیں. اور یہ آیت جس میں امتحان لینے کا ذکر ہے, وہ آیت نازل ہوئی کس کے بارے میں؟ ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط. ام کلثوم کس کی بیٹی ہے؟ عقبہ بن ابی معیط کی. عقبہ بن ابی معیط کون ہے؟ نبی پاک کا بڑا دشمن, نہایت سخت دشمن, مکہ کے سرداروں میں سے ہے یہ عقبہ بن ابی معیط. اور یہ اتنا بڑا دشمن کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے, اور یہ شخص اٹھا اور ایک اونٹ کی اوجھڑی کو لا کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر رکھ دیا, جس سے آپ کے لیے اپنی پشت کو اٹھانا مشکل تھا. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو اس وقت چھوٹی عمر کی تھی, ان کو بتایا گیا تو وہ آئی اور انہوں نے اس اوجھڑی کو ہٹایا. یہ عقبہ بن ابی معیط ہے, اس کی بیٹی ہے یہ ام کلثوم. یہ ایمان لے آئے. اب آپ دیکھیے کہ کیسا ماحول گھر کا رہا ہوگا. اتنا بڑا دشمن, اتنے بڑے دشمن کی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایمان لے آئی اور اپنے ایمان کو چھپائے رکھا. کیوں؟ اگر ظاہر کر دیں تو باپ ان کو ختم کر دیں. اتنا بڑا دشمن ہے نبی کا, باپ ختم کر دے. اپنے ایمان کو چھپائے رکھا. مورخین لکھتے ہیں کہ بڑی خوبصورت خاتون تھی, ابھی ان کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی. شادی سے پہلے اللہ رب العالمین نے کیسے ان کو توفیق دی اور انہوں نے ایمان قبول کیا اور اپنے ایمان کو چھپائے رکھا. اور اس حالت میں رشتے بھی, بڑے بڑے سرداروں کے رشتے آتے رہے ان کی شادی کے لیے, یعنی کافروں کے, لیکن یہ بہت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ اچھے انداز میں ان رشتوں کو وہ ٹالتی رہی, کاٹتی رہی, اس لیے کسی کافر سے ان کو نکاح کرنا نہیں تھا. اور جب صلح حدیبیہ ہوئی, صلح حدیبیہ کے بعد یہ انہوں نے ہجرت بھی کی. تو کیسے کی؟ مورخین لکھتے ہیں کہ ہاجرت الی المدینہ ماشیۃ, کوئی چیز نہیں ہے, پیدل چل کر کے مکہ سے مدینہ پیدل چل کر کے انہوں نے ہجرت کی اور اپنے ایمان کی حفاظت کی, اور وہاں جا کر ان کی شادی ہوئی, ساری چیزیں ہوئی. تو اس چیز کو ان کے بارے میں آیت نازل ہوئی. جب یہ پہنچی وہاں مدینہ, جب مدینہ پہنچی تو ظاہر ہے کہ صلح میں کیا تھی؟ صلح میں یہ بات تھی کہ اگر مکہ سے کوئی بھاگ کر کے مدینہ آئے گا تو مسلمان اس کو واپس کریں گے. جب یہ وہاں پہنچی تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھ کو واپس کریں گے تو یہ بہت مشکل ہو جائے گی, یہ کافر ہم کو ذلیل کریں گے, رسوا کریں گے. اسی موقع سے آیت نازل ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو عورتیں آتی ہیں ہجرت کر کے, آپ ان کو کافروں کے حوالے مت کیجیے. تو یہ ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط ہیں. دیکھیں آپ کیسے انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی, اور کیسے ایک کافر باپ, اللہ اور اس کے نبی کے دشمن باپ
کی بیٹی ہوتے ہوئے انہوں نے اپنے ایمان کو بچایا اور کس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو سیف رکھا اور پھر ہجرت کے مدینہ پہنچی۔ آج آپ دیکھیں بہت بڑی عبرت ہے اس میں آج کل کی خواتین کے لیے۔ آج کتنی عورتیں ایسی ہیں، کتنی لڑکیاں ایسی ہیں جو غیر قوم کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں، ان سے رشتے کر لیتی، ساری چیزیں کرتی، انہیں اس بات کا احساس نہیں، انہیں اس بات کا احساس نہیں کہ یہ کتنا بڑا پروپیگنڈا ہے، کتنی بڑی پلاننگ ہے جو چل رہی ہے، اس چیز کو سمجھتی نہیں ہے اور تھوڑے سے دنیاوی فائدے کے لیے یہ خاتون ام کلثوم ایسی تمام عورتوں کے لیے جو کہیں پائی جاتی ہوں ان کے لیے عبرت ہے، نصیحت ہے کہ آپ اس لڑکی کو دیکھو، اس لڑکی کو دیکھو کہ کیسے وہ اپنے ایمان کی حفاظت کر رہی ہے اور کیسے وہ اپنے آپ کو محفوظ کر رہی ہے۔ بڑے بڑے سرداروں کے، کافروں کے رشتے آ رہے ہیں لیکن ان تمام کو ٹھکرا کر کے وہ اپنے آپ کو سیف رکھ رہی ہے۔ تو ایک مسلم خاتون کو، مسلم لڑکی کو بہرحال اپنے ایمان کی، اپنے دین کی حفاظت کرنی ہے اور جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے وہ حرام ہے، بہرحال اس میں اپنے آپ کو پھنسانا یہ ایک مسلم خاتون کے لیے کسی بھی حال میں روا نہیں ہے۔ آگے دیکھیے، آگے ہمارے سامنے سورہ صف ہے۔ سورہ صف میں اللہ رب العالمین نے شروع ہی میں ایک بہت اہم بات فرمائی۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ بات کیوں کہتے جو تم خود نہیں کرتے۔ یعنی اس بات کی تعلیم ہے کہ تمہارے قول اور فعل میں فرق نہیں ہونا چاہیے۔ تم اگر کسی کو اچھائی کا حکم دیتے ہو تو اس پر تم کو خود عمل کرنا چاہیے، تم خود اس کے اوپر عمل کرو اور خود تم اپنی زندگی میں اس کو نافذ کرو۔ یہ اللہ رب العالمین نے، اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں کہ دوسروں کو تو حکم دیتے لیکن خود نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے وہ مستحق ہیں۔ اس وجہ سے اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ ایک انسان کو دعوت کا کام کرنا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ خود بھی اس کو عمل کرنا ہے۔ آگے صورت میں اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا ذکر کیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی، کیا بشارت دے رہے ہیں؟ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو بشارت دی کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، بالکل نام کے ساتھ بشارت دی۔ یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا ذکر ہے اور اس کے بعد سورہ جمعہ ہے اور اس سورہ جمعہ کے اندر اللہ نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ ہی کی ذات ہے جس نے امیوں میں انہی میں سے رسول بھیجا۔ تو سورہ صف میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا ذکر ہے اور سورہ جمعہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے کا ذکر ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جس نبی کی بشارت دی اس سے مراد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، انہی کی بشارت عیسیٰ علیہ السلام نے دی ہے۔ اور آپ دیکھیے اس صورت میں اللہ رب العالمین نے اللہ کی راہ میں جہاد کو بہترین تجارت، ایمان اور جہاد کو بہترین تجارت قرار دیا۔ بہترین تجارت، ایسی تجارت جو ایک انسان کو اللہ کے عذاب سے بچا لے، اس کو یہ تجارت قرار دیا۔ اور آگے سورہ جمعہ میں اللہ رب العالمین نے جمعہ کی نماز کو تجارت سے بہتر قرار دیا، تجارت سے بہتر قرار دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ جمعہ کی نماز جو ہے، جمعہ کی نماز اس کی حد درجہ فضیلت ہے، انتہائی افضل اور فضیلت والی چیز ہے۔ اس سورہ جمعہ کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے ایک بہت اہم بات بتائی اور وہ کیا ہے کہ کسی قوم کو کتاب دی جائے، جیسے یہ کتاب قرآن کریم ہے، یہ کتاب قرآن کریم ہے، اس سے پہلے تورات اور انجیل، کسی قوم کو کتاب دی جائے اور وہ قوم اس کتاب پر عمل نہ کرے، اس کے اوپر عمل نہ کرے، تو وہ قوم اس کی مثال گدھے کی ہے، اس کی مثال گدھے کی ہے، جس گدھے کے اوپر
کتابوں کا گٹھر لاد دیا جائے، کتابوں کا بوجھ لاد دیا جائے اور اس سے وہ کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے، تو وہ قوم جس کو اللہ رب العالمین نے کوئی کتاب دی اور اس نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا، اس کے مطابق زندگی نہیں گزاری، تو اس کی مثال کیا ہے؟ اسی گدھے کی ہے، بلکہ وہ قوم اس گدھے سے بھی بدتر ہے، وہ قوم اس گدھے سے بھی بدتر ہے، اس لیے کہ گدھے کے اوپر آپ نے جو بوجھ لادا ہے اس کے بارے میں وہ گدھا جانتا نہیں ہے، وہ جانتا نہیں ہے کہ اس میں اس کا فائدہ ہے، لیکن وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی وہ جانتے ہیں کہ اس کتاب پر عمل کرنے میں ان کا فائدہ ہے، تو جاننے کے باوجود بھی اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، تو وہ لوگ کیا اس گدھے سے بھی بدتر ہیں۔ اللہ رب العالمین نے مثال دی ہے، اور یہ مثال تو یہود کے بارے میں ہے، یہ یہود کے بارے میں ہے، لیکن اگر ایک مسلمان بھی اپنی اس کتاب پر، قرآن کریم پر عمل نہیں کرتا تو یہ مثال اس کے اوپر بھی فٹ ہوگی۔ اس وجہ سے اگر ایک انسان اس مثال سے بچنا چاہتا ہے تو وہ قرآن کریم پر پورے طور پر عمل کرے۔ یہ سورت سورہ جمعہ ہے، اس سورت میں اللہ رب العالمین نے جمعہ کے تعلق سے بھی ذکر فرمایا ہے۔ اس کا جو آخری حصہ ہے اس میں جمعہ کا ذکر ہے کہ جب جمعہ کا وقت ہو جائے تو آدمی اپنے سارے کام کاج کو چھوڑ کر کے مسجد کی طرف بھاگے ہو، اپنے کاروبار کو، تجارت کو، دکان کو، ان تمام کو وہ بند کر دے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے یہ بھی بتایا کہ انسان اپنے دل میں یہ بات بٹھائے کہ اللہ تعالیٰ یہ خیر الرازقین ہے، سب سے بہترین روزی دینے والا ہے۔ اگر دل میں اس بات کو بٹھا لے گا تو وہ بالکل آخر میں وہ جمعہ کے لیے نہیں آئے گا بلکہ وہ پہلے پہنچے گا۔ تو اس بات کی بھی تعلیم ہے، اور اس کے علاوہ یہ بھی تعلیم ہے کہ جمعہ کا جو خطبہ ہوگا وہ خطبہ کھڑے ہو کر کے ہوگا، وہ ترکو کا قائمہ کہا قرآن نے، کھڑے ہو کر کے ہوگا، یہ خطبہ بیٹھ کر نہیں ہوگا۔ یہ وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ سارے ہی خطیب کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب منبر پر چڑھتے تھے تو آپ سب سے پہلے السلام علیکم کہتے تھے۔ یہ سب آداب ہیں، اس چیز کو یہاں بتایا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ وہ لوگ جنہوں نے اس موقع سے تھوڑی سستی کی تھی، کاہلی کی تھی، ایک واقعہ پیش آیا تھا، اس پر لوگوں کی نکیر بھی کی گئی ہے۔ آگے ہمارے سامنے سورہ منافقین ہے۔ منافقون، سورہ منافقون کے اندر اللہ رب العالمین نے منافقین کا تذکرہ کیا ہے۔ نبی پاک کے دور میں یہ منافقین تھے، انہوں نے بظاہر کلمہ پڑھا تھا، اندر سے یہ کافر تھے۔ اللہ نے منافقین کا تذکرہ کیا ہے اور ان منافقین کے بارے میں دو باتیں بتائیں، دو باتیں۔ کیا ہے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ۔ اللہ نے کیا بتایا کہ ایک بات تو یہ کہ آپ اگر دیکھیں گے ان کو تو ان کے جسم بڑے اچھے منافقین کے بڑے سڈول اور بہت ہی اچھے ان کے جسم، ایک بات تو یہ۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ جب یہ بولتے ہیں تو بڑے چرب زبان، اپنی بات کو بہت اچھی انداز میں کہنے والے۔ دو باتیں اللہ نے منافقین کے تعلق سے یہاں بتائی۔ معلوم کیا ہوا کہ ان کی پوری توجہ کس پر تھی؟ ظاہر پر۔ ان کی پوری توجہ ظاہر پر تھی، باطن کی اصلاح کی ان کو فکر نہیں تھی۔ باطن، جسم اچھا ہو اور زبان جو ہے بہت چکنی چپڑی ہو، یہ منافقین کے یہاں تھا۔ باطن کی اصلاح کی ان کو فکر نہیں تھی۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک انسان کو اپنے باطن کی فکر زیادہ کرنی ہے، اندرونی دل کی اصلاح، باطن کی اصلاح ہو۔ اور اس کے علاوہ اللہ نے کہا کانہم خشب مسندہ، یہ منافقین ایسے ہیں جیسے کوئی لکڑی کہیں جو ہے ٹیک لگا دی گئی ہو، اس انداز سے بالکل وہی مثال ان کی ہے منافقین کی۔ اللہ نے ان کی شرارتوں کا یہاں ذکر کیا ہے۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ اس سورہ منافقون کا اختتام، اس کا اینڈ دو چیزوں پر ہے، دو چیزوں پر۔ اور دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک اللہ کا ذکر اور دوسرے صدقہ،
دو چیزیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے مومنو تم کو تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں. ایک بات تو یہ، اور دوسری بات کیا ہے؟ صدقے کا. وانفقوا مما رزقناکم، ہم نے تمہیں روزی دی ہے اس میں سے تم خرچ کرو. تو منافقین کا تذکرہ، منافقین کا ذکر ہے، اور منافقین کے ذکر کو دو چیزوں پر ختم کیا جا رہا ہے، ایک تو ذکر پر اور دوسرے صدقے پر. معلوم یہ ہوا کہ ایک انسان اگر نفاق سے بچنا چاہتا ہے، اپنے دل سے نفاق کو کھرچ کر کے نکالنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے دو طریقے ہیں، دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرے کثرت کے ساتھ، اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ صدقہ و خیرات کا اہتمام کرے، صدقہ و خیرات کا اہتمام کرے. یہ دو چیزیں ہیں جو ایک انسان کو نفاق سے دور کرتی ہیں. دیکھیے، ایک انسان کو بیماری لاحق ہوتی ہے، بیماری لاحق ہوتی ہے. اب اس بیماری کو دور کرنے کے دو طریقے. ایک تو دنیاوی علاج ہے، دنیاوی علاج جس کو ہم جانتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جانا، چیک اپ کرانا، دوائیں لینا، ایک دنیاوی علاج ہے. اور ایک کیا ہے؟ روحانی علاج. ایک روحانی علاج. روحانی علاج کا مطلب کیا؟ لوگ سمجھتے ہیں کسی بابا کے پاس چلے جاؤ، کسی فلاں کے پاس چلے جاؤ. نہیں، نبی پاک نے بتایا روحانی علاج. روحانی علاج کیا ہے؟ آپ نے فرمایا داعوا مرضاکم بالصدقہ، تم اپنے بیماروں کا علاج صدقے کے ذریعہ کرو. صدقے کے ذریعہ تو اپنے بیماروں کا علاج کرو. یہ روحانی علاج ہے. یعنی ایک انسان اگر بیمار ہے تو اب وہ بیماری کی حالت میں وہ دوا لیتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو صدقہ و خیرات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. صدقہ و خیرات سے بھی اس کا علاج ہے، اور باضابطہ اس کا تجربہ کیا گیا. باضابطہ میں نے خود دیکھا ایک مریض کو تقریباً 1 ماہ 2 ماہ سے بیمار، دواؤں پہ دوائیں، لیکن ان کو آرام نہیں ہو رہا تھا. انہوں نے بعد میں ذکر کیا علماء سے کہ اب کیا کریں. تو علماء کی یہ رائے، آپ صدقہ کیجیے. اب انہوں نے 2 بڑے آدمی تھے، 2 بڑے بکرے خریدے اور اس کو بھیج دیا ایک مدرسے میں جہاں غریب بچے تھے. ان کو کھلایا، اس کے بعد اللہ کی مرضی کو ان کو شفا مل گئی، وہ ٹھیک ہو گئے. تو یہ روحانی علاج ہے. تو یہ صدقہ یہ بہت ہی بنیادی چیز ہے. ایک انسان کے دل کا علاج، ایک انسان کے جسم کا علاج، ان تمام چیزوں کا علاج اس میں، اس صدقے میں ہے اور ذکر میں ہے. اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس کا ذکر کیا ہے. آگے ہمارے سامنے سورہ تغابن ہے، اور سورہ تغابن میں اللہ رب العالمین نے لوگوں کو قیامت کے دن کے بارے میں بتایا ہے، اور کہا ہے کہ اصل دن وہی ہے، اصل دن وہی ہے. آج ایک انسان جیتتا ہے، دوسرا ہارتا ہے. آج ایک انسان کامیاب ہوتا ہے، دوسرا ناکام ہوتا ہے. لیکن اصل کامیابی کا دن جو ہے وہ آخرت کا دن ہے، قیامت کا دن ہے. جس دن سارے کے سارے اکٹھا ہوں گے تو وہ اصل کامیابی کا دن ہے، ہار جیت کا دن ہے. اور ہمیں اس دن کی فکر کرنی چاہیے. اور اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے اس صورت میں ہی بتایا کہ اے مومنو، تمہارے بعض بیویاں من ازواجکم و اولادکم، تمہاری بعض بیویاں اور تمہاری بعض اولاد یہ تمہارے دشمن ہیں. سب نہیں، 4 بیٹے ہیں، 5 بیٹے ہیں تو سب نہیں دشمن ہیں، کچھ اس میں سے دشمن ہیں. یا کسی انسان کے پاس 2 بیویاں ہیں، 3 بیویاں ہیں، تو ایسا نہیں کہ سب دشمن ہیں، کچھ دشمن ہیں. اب ایک انسان کی کون سی اولاد اس کے لیے دشمن ہے، ایک انسان کی بیوی کب اس کے لیے دشمن ہے، کیا اس کی صورت ہے، اس کو بتایا گیا کہ ایک انسان کے ایمان پر، ایک انسان کے ایمان پر اور اس کے دین پر اگر اس کی بیوی اور اس کی اولاد اس کی مدد نہیں کرتی ہے تو وہ کیا ہے؟ اس کی دشمن ہے، وہ اس کی دشمن ہے. اس انسان کی جو کمائی ہے، اب اگر بیوی کا، بچوں کا یہ مطالبہ ہو کہ نہیں ہمارا اسٹینڈرڈ اور اونچا ہونا چاہیے، اب ظاہر ہے کہ وہ آدمی حلال کو چھوڑ کر حرام کا سہارا لیتا ہے، اس کی اپنی نوکری ہے. اب اگر اس طرح کا مطالبہ ہوتا ہے کہ نہیں
اس سے ہمارا گزر بسر نہیں ہو سکتا، تم رشوت لو، یہ کرو وہ کرو. تو اب اس طرح کی بیویاں اور اس طرح کے بچے کیا ہیں؟ یہ تمہارے دشمن ہیں، لہذا تم ان سے بچ کے رہنا، ان سے بچ کے رہنا. ایسا نہ ہو کہ تمہارے ایمان کو خراب کر دے. اور ایسی بیویاں، ایسی اولاد جو نیک ہوں، دیندار ہوں، ایک انسان کی اس کے ایمان اور اس کے دین کے سلسلے میں مدد کریں، اور جو بھی وہ انسان اللہ اس کو جو بھی روزی حلال طریقے سے دے رہا ہے اس پر وہ قناعت کریں، اس پر وہ گزر بسر کریں اپنا. تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے بڑی نعمت ہے اور اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ بہترین انعام ہے، ان کو دشمن نہیں کہا گیا ہے. آگے ہمارے سامنے سورہ طلاق ہے. طلاق کا ذکر اس سے پہلے بھی آیا ہے، اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ یہ نکاح جو ہے، نکاح یہ کس لیے ہے؟ تاکہ آدمی سکون حاصل کرے. اللہ نے جو جوڑا بنایا ہے تو یہ جوڑا کس لیے بنایا ہے؟ تاکہ ایک کو دوسرے سے سکون ملے. اب اگر شوہر اور بیوی کی یہ کنڈیشن ہو جائے کہ ان دونوں کو ایک دوسرے سے سکون نہیں مل رہا ہے، بلکہ دونوں کو ایک دوسرے سے پریشانی ہے، شوہر کو پریشانی ہے بیوی سے یا بیوی کو پریشانی ہے شوہر سے، تو ایسی کنڈیشن میں اسلام نے ان دونوں کے ساتھ رحمت اور شفقت کرتے ہوئے دونوں کو جدائی کا حق دیا ہے. عام حالات میں نہیں کہ ایک انسان جو ہے جب چاہے طلاق دے دے، نہیں. اگر ایسی کنڈیشن ہو جائے، ایسی کنڈیشن ہو کہ اس بیوی سے ایک مرد کو بجائے سکون کے اس کو اور پریشانی ہو رہی ہے، تو وہاں پر اسلام اس کو اجازت دیتا ہے کہ آپ طلاق دے سکتے ہیں. ایسے ہی اگر بیوی کو شوہر سے پریشانی ہو رہی ہے تو وہاں پر اسلام اجازت دیتا ہے بیوی شوہر سے خلا کرا لے. یہ اجازتیں ہیں، یہ ایسے ہی کوئی عام نہیں ہے. اور آپ دیکھیے یہاں پر جہاں اللہ رب العالمین نے طلاق کے حکم کو بیان کیا ہے، وہاں اللہ نے واتقوا اللہ بھی کہا، اللہ سے ڈرتے رہو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ طلاق میں اور تقوی میں کیا تعلق ہے؟ بات چل رہی ہے طلاق کی، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. کیوں یہ کہا جا رہا ہے؟ اگر آپ غور کریں گے طلاق کے جو بھی واقعات ہوں گے، ان واقعات کو آپ دیکھیں گے تو وہاں آپ کو یہ چیز ملے گی کہ طلاق کا جو واقعہ پیش آتا ہے وہ تقوی کی کمی کی وجہ ہی سے ہوتا ہے. تقوی کی کمی کی وجہ سے یہ طلاق کا واقعہ پیش آتا ہے، چاہے شوہر کی طرف تقوی کم ہو یا بیوی کی طرف سے کم ہو، شوہر کے گارجین کی طرف سے کم ہو یا بیوی کے گارجین کی طرف سے کم ہو، تبھی یہ چیز کیا واقع ہوتی ہے. اسی لیے قرآن نے کیا ہے تقوی کا حکم دیا طلاق کے مسائل میں. اور جب آدمی نکاح کرتا ہے تو نکاح میں کیا ہے 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں، 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں، اور ان تینوں آیتوں میں تقوی کا حکم ہے. ان تینوں آیات میں تقوی کا حکم ہے. معلوم یہ ہوا کہ اس رشتے کو نبھانے کے لیے، اس کو مضبوط رکھنے کے لیے اور اس رشتے کو اچھا اور خوشگوار بنانے کے لیے تقوی کا ہونا یہ بہت ضروری ہے. تقوی کی بنیاد پر ہی یہ رشتہ مضبوط ہو سکتا ہے. اللہ رب العالمین نے اس کا یہاں ذکر کیا ہے تقوی کا، اور اس کے بعد اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر یہ طلاق کی نوبت آ جاتی ہے تو دونوں میں سے کسی کو بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو آدمی اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہے. کبھی کبھی ہوتا کیا ہے طلاق کا کوئی واقعہ پیش آ گیا، لڑکا بہت پریشان ہو گیا یا لڑکی بہت پریشان ہو گئی، ایسا ہوتا ہے، اسے گارجین بہت پریشان ہو گئے، اس طرح کی صورتحال آتی ہے. اللہ رب العالمین نے اس طلاق کے مسائل میں توکل کا بھی ذکر کیا کہ اگر اس طرح کی کنڈیشن ہو جاتی ہے تو آپ کو بہت پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ پہ بھروسہ رکھیے، اللہ رب العالمین ان دونوں میں سے ہر ایک کو اس سے بہتر عطا کر سکتا ہے. اس لیے اگر ایسی صورت ہوتی ہے تو بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس کے علاوہ طلاق کا جو طریقہ اسلام کا انتہائی صاف ستھرا، بالکل کسی بھی طرح سے، یعنی بتائیے کتنا آسان ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر طلاق دینا ضروری ہو جائے، کوئی اور حل نہ ہو تو پھر آپ دیکھو
کہ بیوی آپ کی پاکی کی حالت میں ہے کہ ناپاکی کی حالت میں ہے. اگر ناپاکی کی حالت میں ہے تو ابھی اس کو طلاق نہیں دینا ہے. اگر پاکی کی حالت میں ہے تو اس کو ایک طلاق دے دو. بس ایک طلاق دے دو اور ایک طلاق دینے کے بعد عدت تک اس کو اپنے پاس رکھو. اس کو عدت تک اس کو اس کے میکے نہیں بھیجنا, اس کو اپنے پاس رکھیے. اس بیچ میں عدت جو 3 حیض ہے, اس بیچ میں اگر دونوں ایک دوسرے کی طرف مائل ہو جائیں اور شوہر رجوع کر لے تو اس کو اس بات کی اجازت ہے رجوع کر لے. کچھ نہیں کرنا ہے, صرف رجوع کر لینا ہے. اس کو زبان سے کہہ دے کہ میں نے تم کو لوٹا لیا, رجوع کر لیا, یا اس کے ساتھ شوہر بیوی کے تعلقات قائم کر لے, یہ کیا رجوع ہو جائے گا. اور اگر عدت پوری ہو گئی, شوہر نے رجوع نہیں کیا, تو اس کے اوپر ایک طلاق پڑے گی بیوی کے اوپر. اب اس ایک طلاق کے بعد فائدہ کیا ہے کہ اگر اس طلاق عدت پوری ہونے کے بعد کبھی بھی جب تک وہ لڑکی کسی اور سے نکاح نہیں کرتی ہے, اس وقت تک کبھی بھی وہ دونوں اگر دوبارہ نکاح کرنا چاہیں دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں. وہ اپنا مہر دے کر کے اور نئے سرے سے نکاح کر سکتے ہیں. بالکل آسان رکھا ہے اسلام نے, لیکن لوگوں نے, مسلمانوں نے اس میں اتنی زیادتی کی جیسے غصہ آتا ہے ایک شخص کو فوراً طلاق 3 سے کم پر تو وہ رکتا ہی نہیں ہے. حالانکہ یہ چیز کیا ہے, جائز نہیں ہے, اسلام میں جائز نہیں ہے بالکل. لیکن لوگوں نے اس طرح کی باتیں بنا لی ہیں, اور اس سلسلے میں صحیح یہی ہے کہ اگر آدمی نے ایک مجلس میں ایک بار میں اگر اس نے 3 طلاق بھی دی ہے تو ایک ہی طلاق پڑے گی. اسلام کا نظام بالکل صاف ستھرا ہے. اللہ رب العالمین نے یہاں عدت کے مسائل کو ہی بیان کیے. عدت کے اگر ایک عورت خلا کراتی ہے تو اس کے عدت کا 1 حیض ہے. اگر شوہر بیوی کو طلاق دیتا ہے تو اب وہاں دیکھنا ہے کہ بیوی کس حالت میں ہے. اگر بیوی حمل کی حالت میں ہے تو اس کی عدت کیا ہے, وضع حمل ہے. وہ بچہ جنم دے اس کی عدت پوری ہو جائے گی. اور اگر وہ حمل کی حالت میں نہیں ہے تو اب یہ دیکھنا ہے کہ اس کو حیض آتا ہے کہ نہیں آتا ہے. اگر چھوٹی عمر کی ہے اس کو حیض نہیں آ رہا ہے, یا بڑی عمر کی ہے حیض آنا بند ہو گیا ہے تو اس کی عدت 3 مہینہ ہے. اگر حیض آ رہا ہے تو اس کی عدت کیا ہے, 3 حیض ہے, 3 منتھلی کورس ہے. یہ سب اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ احکام بیان فرمایا ہے. اور ظاہر ہے کہ ان احکام کو اگر ہم اختیار کرتے ہیں تو بڑی اس میں عافیت ہے, بہت عافیت ہے. آگے ہمارے سامنے سورہ تحریم ہے, اور اس صورت میں سورہ تحریم میں بھی بہت ساری باتیں ہیں. اور اس میں دیکھیے اللہ رب العالمین نے حکم دیا لوگوں, کیا کہا, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا, اے مومنو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ. اب اتنا ہی کافی تھا, لیکن اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس جہنم کی 2 صفتیں بیان کی. 2 صفتیں کیا کہا, وقودها الناس والحجارہ, یعنی اس جہنم کی سختی کو, اس کی شدت کو بتانے کے لیے اللہ نے اس کی 2 صفتیں بیان کی کہ وقودها الناس والحجارہ, اس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے اس جہنم کا. اور دوسری صفت کی بیان کی علیہا ملائکۃ غلاظ شداد, اس جہنم پر جو فرشتے مقرر ہوں گے وہ فرشتے انتہائی سخت ہوں گے. ایسا نہیں کہ ان کے دل میں ذرا بھی کوئی رحم آ جائے, نرمی آ جائے, نہیں. جہنمی چیختے رہیں گے, چلاتے رہیں گے, لیکن ان فرشتوں کے دل میں کوئی نرمی نہیں آئے گی. اور نرمی کیوں نہیں آئے گی, لا یعصون اللہ ما امرهم, وہ وہی کرتے ہیں جو اللہ کا حکم ہوتا ہے, اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے. تو ایسے فرشتے اس کو مقرر ہیں. اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ آدمی اپنے آپ کو, اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچائے, اور ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے. اور اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے توبے کا حکم دیا, یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اے مومنو تم اللہ رب العالمین کے سامنے خالص توبہ کرو, توبہ نصوح کرو, خالص توبہ کرو, سچی توبہ.
ایسی توبہ نہیں کہ آدمی زبان سے کہتا رہا اور عمل سے کچھ بھی نہیں، بلکہ سچی توبہ کرے آدمی۔ توبہ نصوح کیا ہے؟ توبہ نصوح یہ ہے کہ ایک انسان زبان سے استغفار کرے، زبان سے اپنے رب سے معافی مانگے اور دل سے وہ نادم ہو، شرمندہ ہو اپنے اس گناہ پر، اور وہ اس گناہ سے رک جائے، اس کے اعضاء و جوارح، وہ اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں، اس سے رک جائے۔ یہ کیا ہے؟ توبہ نصوح ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس توبہ نصوح کا ذکر کیا ہے۔ اگر آدمی ایسی توبہ کرتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یکفر عنکم سیئاتکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور کیا ہوگا فائدہ؟ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ یہ فائدہ ہے، توبہ نصوح کی تعلیم ہے۔ ہمیں سچی توبہ کرنی چاہیے، اور سچی توبہ کا مطلب یہ ہے کہ جس گناہ میں ہم ہیں اس گناہ کو چھوڑ کر کے اس کے اوپر نادم ہو، اور پھر اللہ رب العالمین سے آ کر کے معافی مانگیں۔ اور اگر وہ گناہ ایسا ہے جس کا تعلق لوگوں کے حقوق سے ہے، کسی کا مال لے لیا ہے، کسی کی حق تلفی کر لی ہے، تو پھر اس حق کو ادا کریں۔ اگر کسی حق والے کا حق لیا ہے تو اس حق کو ادا کریں، اگر کسی کو تکلیف پہنچائی ہے تو اس سے معاف کرائیں۔ یہ توبہ نصوح ہے۔ تو ایسی توبہ کی قیمت ہے اللہ رب العالمین کے یہاں۔ اور پھر آگے اللہ رب العالمین نے مثال دی ہے، دو ایسی عورتیں جو دو نبیوں کی بیوی تھی، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کی مثال دی کہ کتنا اچھا ماحول ان کے گھر کا۔ نبی کی بیوی لیکن وہ کفر پر تھی۔ اس وقت ان کی شریعت میں جائز تھا، ان کی شریعت میں سے جائز تھا، وہ کیا ہے؟ کفر پر تھی، جہنم کی مستحق ہوئی۔ نبی کی بیوی ہونے کی وجہ سے انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا، بلکہ ان سے کہا جائے گا کہ ادخل النار مع الداخلین، تم بھی جہنم میں ویسے ہی جاؤ جیسے اور لوگ جا رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ اور اس کے بعد ایک مثال دی اللہ رب العالمین نے ایک ایسی عورت کی جو انتہائی ظالم، جابر، سرکش، اللہ کے دشمن کی بیوی، فرعون کی بیوی ہیں۔ ظاہر ہے کہ اتنا خراب ماحول جو ان کے گھر کا رہا ہوگا، اس سے خراب ماحول دنیا میں کہاں کا ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی۔ ایسے ماحول میں انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی۔ بڑی سختیاں ان کے اوپر ان کے شوہر نے کی، فرعون نے کی، لیکن ان تمام سختیوں کو انہوں نے برداشت کیا اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ اور ایک چوتھی خاتون، ایسی خاتون جس نے اپنی عزت کی حفاظت کی، اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کی اپنی، وہ کون ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام، جنہوں نے اپنی عزت کی حفاظت کی۔ ظاہر ہے کہ آپ نے پہلے سنا ہے کہ ان کی ماں نے نظر مانی تھی کہ اللہ جو بچہ ہوگا میں اس کو تیرے لیے وقف کر دوں گی، یہ نظر مانی تھی۔ اور جب پیدائش ہوئی تو بچی کی پیدائش ہوئی، اب نظر کے مطابق بچی کو لے جا کر کے کنیسے میں، اس گرجا گھر میں، وہاں ان لوگوں کے حوالے کر دیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک بچی اس کنیسے میں رہ رہی ہے، اس گرجا میں رہ رہی ہے، تو یہ کوئی بہت آسان بات نہیں ہے، بہت مشکل معاملہ ہے۔ لیکن انہوں نے اس ماحول میں بھی اپنے عزت و ناموس کی حفاظت کی۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس کا ذکر کیا ہے۔ تو ان چیزوں کو ذکر کر کے اللہ رب العالمین نے ساری عورتوں اور سارے انسانوں کے عذر کو ختم کر دیا ہے۔ کل قیامت کے دن کو یہ نہ کہے کہ اے اللہ مجھے اچھا ماحول نہیں ملا، مجھے اچھا گھرانہ نہیں ملا، اس وجہ سے میں دیندار نہیں بن سکی، اس طرح کی بات کوئی نہ کہہ سکے۔ اگر کسی کو دیکھنا ہے تو وہ فرعون کی بیوی کو دیکھ لے کہ کیسے انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی، ہر طرح کی پریشانیوں کو، سختیوں کو برداشت کیا۔ یہ مثال اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پیش کی ہے تاکہ ایک انسان یہ نہ کہہ سکے۔ اور اس سے معلوم ہوا کہ نجات اگر ہے تو وہ ایمان میں ہے اور عمل صالح میں ہے، اس میں نجات ہے۔ کون
کون کس کی بیوی ہے، کون کس کا بیٹا ہے، کون کس کا چچا ہے، کون کس کا باپ ہے، اللہ رب العالمین کے یہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کی کوئی ویلو نہیں ہے کہ کون کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کے یہاں اگر ویلو ہے تو کس چیز کی ہے کہ ایک انسان کا ایمان کیسا ہے، ایک انسان کا عمل کیسا ہے، ایک انسان نے اللہ کے احکام کو فالو کس طرح سے کیا ہے، اس چیز کی اہمیت ہے۔ ورنہ کسی انسان کا باپ بہت نیک، اس کا خاندان بہت نیک، تو اس باپ کی نیکی کی وجہ سے، خاندان کی نیکی کی وجہ سے اس کو نجات نہیں ملے گی۔ اس لیے ہمیں اپنے عمل کو، اپنے ایمان کو اچھا بنانا ہے، اپنے ایمان کو، اپنے عمل کو اچھا بنانا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے جو کمیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، مولا کریم ان کو دور فرمائے۔